السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ کیا آپ نے کبھی ایسے تعویذ دیکھے ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے ناد علی، درود تاج یا علم جعفر کے نقش بنے ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ ان تعویذوں کو حفاظت، رزق اور مشکلات کے حل کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور کچھ عامل انہیں روحانی طاقت کا خزانہ قرار دیتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں ایسے تعویذ جائز ہیں؟ کہ یہ واقعی حفاظت کا ذریعہ ہیں یا عقیدت کے لیے خطرہ ہیں؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ تعویذ کی دو اقسام ہیں: قرآن و مسنون دعاؤں پر مشتمل تعویذ، اور غیر واضح، نامعلوم یا شرکیہ الفاظ پر مشتمل تعویذ۔ اسلام میں اصل مسئلہ دوسری قسم کا ہے، جہاں غیر واضح الفاظ ہوں، نامعلوم نقوش اس پر بنے ہوں، یا جنات، علم جعفر یا مخفی علوم شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ اصل شفا قرآن ہے، نہ کہ پر اسرار نقوش یا علم جعفر۔ ناد علی کیا ہے؟ یہ ایک مشہور منسوب دعا ہے جس میں حضرت علی کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے، نہ کتب احادیث میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ عبادت اور دعا صرف اللہ ہی سے مانگی جائے۔ درود تاج کیا ہے؟ یہ درود بعض صوفی کتب میں ملتا ہے، مگر اس کی کوئی صحیح حدیثی سند موجود نہیں ہے۔ اس کے مخصوص فضائل ثابت نہیں ہیں۔ درود پڑھنا عبادت ہے، مگر اس کے مقرر شکل صرف وہی معتبر ہے جو حدیث سے ثابت ہو۔ علم جعفر اور نقش والے تعویذ عام طور پر مخفی علم کا دعویٰ کرتے ہیں، مستقبل کی پیش گوئی کرتے ہیں، نامعلوم اعداد و احراف میں مشتمل ہوتے ہیں، اور اسلام میں ایسے علوم کی کوئی شرعی بنیاد موجود نہیں ہے۔ ناد علی، درود تاج یا علم جعفر کے نقش اگر شریعت سے ثابت نہیں ہیں تو وہ انسان کو توحید سے دور بھی کر سکتے ہیں۔ اصل طاقت کسی نقش، تعویذ یا جعفر میں نہیں، بلکہ صرف اللہ